السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو تنوین کے بارے میں بتایا تھا کہ تنوین کیا ہوتی ہے۔ اب جب آپ تنوین کو پہچان چکے ہیں تو ایک قاعدہ بہت اہم ہے، اس کو بہت غور سے سمجھیے اور اپنی کتاب کو اپنے سامنے رکھ لیجئے اور اسی طرح سمجھیے جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، تو تنوین کے بعد کچھ حروف آتے ہیں تو اس میں گننا کیا جاتا ہے، اور کچھ حروف آتے ہیں تو اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ تو تنوین یا نون ساکن کے بعد کچھ حروف ایسے ہیں جن کے آنے سے اس کی آواز کو جلدی پڑھتے ہیں، اس کو اظہار کرنا کہتے ہیں۔ جیسے تنوین کے بعد 6 حروف ایسے ہیں کہ اگر ان 6 میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین کی آواز کو ذرا جلدی پڑھتے ہیں، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، نارن حامیہ، تو طیرن میں جلدی پڑھے، نارن میں جلدی پڑھے۔ اب قاعدہ سمجھیے کہ یہ قاعدہ کب ہے۔ دیکھیے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد، نون ساکن کا مطلب وہ نون جس میں کوئی حرکت نہ ہو، جزم ہو، تو تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد 6 حرف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں تو اب یہاں اظہار ہوتا ہے، یعنی آواز کو جلدی پڑھتے ہیں اور ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی غنہ وغیرہ یا لیٹ اس کو ادا کرنے میں نہیں کرتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دے کر آپ کو سمجھایا، طیرن ابابیل، نارن حامیہ۔ اب اس کے علاوہ آپ سبق سے جڑے رہیں، میں سبق میں ساری تفصیل بتا رہا ہوں کہ اظہار کیسے کرتے ہیں، اور جیسے جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسی طرح آپ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ اظہار کے قاعدے کو بھی آپ جان جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلیے ہم 19واں سبق شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تختی نمبر 8، تنوین و نون ساکن۔ تنوین کے بارے میں اس سے پچھلے سبق میں آپ نے جانا کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کہتے ہیں ایسے نون کو جس پر جزم ہوتا ہے، یعنی جس پر زبر زیر پیش نہیں ہوتا ہے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ذہن پہ رکھنا ہے، تنوین اور نون ساکن۔ دیکھیں چھوٹا چھوٹا لکھا ہے کہ جس نون پر جزم ہو، اس کو سکون ہو، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک ہی طرح ہوتی ہے، جیسے بن، بن، با دو زبر بن، با نون زبر بن، دونوں ایک ہی طرح اس کی آواز نکلتی ہے۔ تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو، دونوں کی آواز ایک طرح ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے یہ میرے ساتھ پڑھیے، بہت آسان ہے اور آسانی کے ساتھ آپ جان جائیں گے۔ دہرائیے، تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تین۔ دیکھیں یہ تنوین یا نون ساکن دونوں ایک ہی ہے، لکھنے میں الگ ہے مگر پڑھنے میں ایک جیسے۔ تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ پھر اس کو یہاں سے یہاں تک دہرائیے میرے ساتھ۔ تا دو زبر تن، تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، تا دو پیش تن، تا نون پیش تن، سا دو زبر سن، سا نون زبر سن، سا دو زیر سن، سا نون زیر سن، سا دو پیش سن، سا نون پیش سن، جیم دو زبر جن، جیم نون زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم نون زیر جن، جیم دو پیش جن، جیم نون پیش جن، دال دو زبر دن، دال نون زبر دن، دال دو زیر دن، دال نون زیر دن، دال دو پیش دن، دال نون پیش دن۔ یہاں سے یہاں تک خوب اچھی طرح مشق کر لیجئے۔ اب نیچے کچھ سبق ہیں اور کچھ الفاظ ہیں، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے اور خوب اچھی طرح یاد کرنا ہے۔
عین الف زبر عا، دال دو زبر دن، عادن، سین واو زبر سو، حمزہ دو زیر ان، سو ان، قاف زبر ق، را یا زیر ری، قری، با دو پیش بن، قریب، فا زبر ف، میم نون زبر من، فمن، عین زبر ع، ضا یا زیر زی، عزی، میم دو پیش من، عظیم، کاف نون پیش کن، میم زبر م، را زبر ر، مر، زاد دو پیش ظن، مرضن، را زبر ر، سین واو پیش سو، رسو، لام دو پیش لن، رسول، رسول، شین یا زبر شی، حمزہ دو زبر ان، شیئن، غین زیر غی، شین الف زبر شا، غشا، واو زبر و، غشاو، تا دو پیش تن، غشاوتن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ اب یہاں سے یہاں تک میرے ساتھ دھیرے دھیرے ملائیے۔ عادن، سوءن، قریب، فمن، عظیم، عظیم، کن، مرض، رسول، شیئا، غشاوۃ، غاسق، ہدن۔ ماشاءاللہ، یہ ہم نے اس سبق میں جانا تنوین اور نون ساکن کے بارے میں کہ تنوین کس کو کہتے ہیں، نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کسی بات کو سمجھنے میں آپ کو دشواری ہو تو کمنٹ میں لکھ کر بتائیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی، آپ کی مدد کی جائے گی، اور آپ جو چاہتے ہیں قرآن سیکھنا اس میں اور بھی آسانی پیدا کی جائے گی۔ اگر اس کے باوجود اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کے من میں یہ سوال ہو، اس کو ایسے نہیں ایسے بتانا چاہیے، تو اگر آپ کے من میں بھی ایسا کوئی سوال چل رہا ہو تو کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ۔ پھر اگلا سبق ہم اظہار، اخفاء وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب تک جو سبق ہم نے اب تک پڑھایا ہے اس کو خوب پریکٹس کیجئے، مشق کیجئے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔